السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری آیات ہیں سورہ النساء کی 114 سے 147 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا ان کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی سرگوشیوں میں عموماً کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ اسلام میں سرگوشی اوورال ناپسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دلوں میں بدگمانی آتی ہے۔ مومنین کے دل ایک دوسرے سے پھٹتے ہیں اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی صورتحال ہیں جس میں اسلام نے سرگوشی کی اجازت بھی دی ہے۔ فرمایا الا، مگر من امر بصدقہ، ہاں اگر کوئی صدقے کا حکم دے، او معروف، یا معروف کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا پھر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، یعنی جس کا مقصود کوئی خیر کا کام کرنا ہو اس کو سرگوشی کی اجازت ہے۔ مثلا اگر کوئی چھپا کے صدقہ دینا چاہتا ہے تو وہ سرگوشی میں کسی کو دے سکتا ہے یا دینے کے لیے کہہ سکتا ہے، دونوں صورتوں میں کار خیر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چھپا کے صدقہ دینا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں پناہ مل سکتی ہے۔ او معروف، معروف میں تمام نیکیاں آ جاتی ہیں جس کا حکم ہمیں قرآن اور سنت سے ملتا ہے۔ کوئی معروف کا حکم دیتا ہے تو وہ بھی سرگوشی میں اس سرگوشی کی بھی اجازت ہے، اور اسی طرح اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز اور روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فساد ذات البین، جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے درمیان بگاڑ کا، فساد کا، ہی الحالکہ، وہ ہلاک کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر بات اس کے سر پہ بوجھ ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے مفید نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، یعنی اللہ کا ذکر کرے، یا پھر امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ تو ہمیں اپنی باتوں اور گفتگو اور سرگوشیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس کس طرح سے سرگوشی کرتے ہیں، کس کس کام کے لیے سرگوشی کرتے ہیں۔ فرمایا جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا، اس کا مقصود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عنقریب اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو اجر عظیم پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتا دیے۔ پھر فرمایا جو شخص راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، آپ کی ذات کی مخالفت، آپ کی سنت کی مخالفت، آپ جو میسج لائے اس کی مخالفت، کسی طرح بھی جو انسان ایسا کرتا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، یعنی ایسا کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دے گا، دین سے برگشتہ کر دے گا۔ فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ واضح بتا دیا گیا جو شخص راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد، اب راہ ہدایت تو واضح ہو گئی جب قرآن آ گیا، سنت آ گئی،
اس کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کا اتباع کرے، یعنی مومنوں کے ساتھ جڑا رہنا بھی لازم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ید اللہ فوق الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ جب مومنین اکٹھے ہوں گے تو سارے تو رانگ سائڈ پہ نہیں جا سکتے، اس لیے لازم ہے کہ مومنین کے راستے کا اتباع کیا جائے۔ تو فرمایا جو کوئی ایسا کرے تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اس کی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، کسی طرح کا بھی شرک اصغر یا شرک اکبر، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں ایک طرف تو یہ آیت ڈراتی ہے کہ انسان شرک سے بہت زیادہ اس کو کانشیس کرتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ محبوب مجھے اور کوئی آیت نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ فرمایا وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل جائے گا۔ لہٰذا جس کام میں، جس چیز میں شرک کا شائبہ بھی ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ فرمایا یہ مشرکین اللہ کے علاوہ صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف شیطان سرکش کو پکارتے ہیں جس پہ اللہ نے لعنت بھیج دی، اور شیطان نے کہا کہ میں یقیناً تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ لے کر رہوں گا، اور میں یقیناً انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور کیسے وہ ہمیں راستے سے بھٹکاتا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اس کی اٹیکس بتائیں ہم کیسے کیسے بندے پہ اٹیک کرتا ہے۔ میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، سارے تو نہیں نا جہنم میں جائیں گے، تو جہاں سب جائیں گے وہاں میں بھی جاؤں، اس قسم کی باتیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا۔ جب وہ انسان کو اچھی طرح بھٹکا لیتا ہے، جب وہ اس کو امیدوں میں الجھا لیتا ہے، تو پھر وہ اتنا تسلط حاصل کر لیتا ہے انسان پہ شیطان کہ وہ اس کو حکم دینے لگتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ کیا کریں گے، مویشیوں کے کان چیریں گے۔ اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے۔ تغیر خلق اللہ بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں کیا ہے، جیسے مرد یا عورت کو انفرٹائل بنا دینا کسی بھی طریقے سے، یا مرد کا عورتوں کی طرح کے کپڑے اور بال بنانا، اور عورت کا مردوں کی طرح کے کپڑے اور بال بنانا، ٹیٹوز بنوانا، وگ لگانا، یا یہ جو پرماننٹ میک اپ ہے، اور جیسے ابرو بنانا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں جیسے پرماننٹ اپنی رنگت کو لوگ تبدیل کروا لیتے ہیں مختلف طریقے استعمال کر کر کے، دانتوں میں جھری بنوانا، بہت ساری یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ تغیر خلق اللہ میں آتی ہیں۔ تو ہمیں ان کی ڈیٹیلز کے لیے قرآن کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا بھی چاہیے۔ فرمایا جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، شیطان کا دوست کون ہے، جو اس کے طریقوں پہ چل رہا ہے، جو اس کے کہنے مان رہا ہے، اس کا انجام سریع خسارہ ہوگا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور تمناؤں کے ذریعے ان کو بہکاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر وہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت نظر آتی ہے ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں ہمارے دشمن سے، جو کہ ہمیں ہماری کامیابی سے دور اور خسارے سے قریب کرنے والا ہے۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، یعنی ایمان خالی زبان سے ڈکلیریشن کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی تصدیق اور اس کے یقین کا اظہار عمل صالح سے ہوتا ہے، کہ پھر انسان ہر اس عمل کو کرنے لگتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر اس کے لیے وہ طریقہ رسول اللہ کا اختیار کرتا ہے۔ فرمایا انہیں ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ فرمایا
اے مسلمانوں، افضل ہونے کا تعلق نہ تمہاری تمناؤں سے ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ بڑا زبردست بات ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلے نے برا کیا تو میں بھی برا کروں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگلے نے اگر مجھے چپیڑ ماری ہے تو میں بھی اپنے منہ پہ ایک چپیڑ تھپڑ مار لوں۔ نہیں، جو بھی برا کام کرے گا اس کا بدلہ تو اسے مل کر رہے گا۔ لہٰذا کوئی بھی برا کام جب دل ہمارا چاہے تو اس سے خود کو بچانا ہے، کیونکہ اس کا بھگتان تو پھر خود کو ہی بھگتنا ہے۔ فرمایا اور وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا، اور جو شخص بھی عمل صالح کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کوئی تخصیص نہیں اسلام میں، حالانکہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اس آدمی سے زیادہ اچھا دین کس کا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں سب سے اچھا دین کس کا ہے؟ کون دین میں سب سے اچھا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ زندگی کس کا ہے؟ احسن حسن سے بھی بڑھ کے ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اپنا چہرہ، اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دے۔ چہرے میں کیا کیا آتا ہے؟ دماغ آتا ہے، عقل، نگاہ، سننا، سب اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اس پہ اللہ کی مرضی نافذ کر دے، اپنی مرضی کو ہٹا دے۔ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور ہو بھی وہ محسن، احسان کرنے والا، بہترین خوبصورت عمل کرنے والا، وہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ بہترین کرنے والا ہے کہ اللہ کی بندگی ایسے کرتا ہے گویا کہ اللہ اس کو نظر آتا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بہترین عمل کر لیتا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس نے اچھا کیا تو میں اچھا کروں، بلکہ وہ اچھا ہی اچھا کرتا ہے اللہ سے اجر پانے کے لیے۔ اور کیا کام کرے؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، جو کہ یکسو تھے، شرک نہیں تھا ان میں، سب سے بڑے موحد تھے، جو مخلص تھے، مومن تھے، موحد تھے، حنیف تھے، جنہوں نے قربانی کے لیول پہ مکمل وفا کی کہ جو حکم ملا اس سے بلا پس و پیش کر ڈالا۔ اگر بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی حکم ملا تو انہوں نے اس پہ بھی کوئی رد و قد نہیں کی، بلکہ جو حکم ملا اس کو ویسے ہی بجا لائے۔ تو جو یہ تین کام کر لے وہ اپنے دین کو خوبصورت بنا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پکا مطیع فرما بردار ہو جائے اور ہر شرک سے بیزار ہو جائے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، ہم اللہ کی بندگی کریں یا نہ کریں، یاد رکھیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ خود ہے، سب اسی کے ہیں، ہر شے اس کی ملکیت ہے، اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز پہ اس کا زور چلتا ہے۔ فرمایا اور آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ آیتیں فتویٰ دیتی ہیں جن کی قرآن کریم میں تمہارے لیے تلاوت کی جاتی ہے، ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں جنہیں تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے یتیم بچی کی پروٹیکشن کی ہے، کیونکہ عموماً لوگ جن کے پیچھے کوئی باپ ہو زبردست اس لڑکی کے ساتھ معاملہ اور کرتے ہیں، اور جس کے سر پہ باپ نہ ہو اس کے ساتھ معاملہ بڑا بے خوفی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا، فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، اور اس کے ساتھ آگے چائلڈ ابیوز کا رد کر دیا۔ آج سو کالڈ ڈیولپڈ اقوام یہ بات کرتی ہیں، قرآن اتنے عرصے پہلے لایا اور فرمایا اور کمزور بچوں کے سلسلے میں اور یتیموں کے معاملے میں عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تو کیا حکم دیا گیا کہ عدل کرو، یتیم لڑکی سے اگر نکاح کرنا ہے تو عدل کرو، یعنی اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، جو اس کا حق ہے وہ غصب نہ کرو۔ یتیم کے حقوق کی حفاظت کی گئی، اور خاص طور پہ لڑکیوں کی۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر کسی بھی کمزور کا حق غصب کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ ہمارا دین جو بھی اس دین کا پیروکار ہے
وہ یہ جان لے کہ ہمارا دین کمزور کو طاقتور بناتا ہے اور طاقتور کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑے طاقتور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح ڈرے کہ دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ آج کا جملہ یہی حصہ ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ تم جو بھی کوئی خیر کرو گے، کوئی بھی بھلائی کرو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے، وہ بدنی ہو، وہ مالی ہو، وہ قولی ہو، وہ عبادات میں ہو، وہ معاملات میں ہو، تو لوگوں سے اکنالجمنٹ نہ چاہو کہ کوئی ہوگا اکنالج کرے گا تو میں نیکی کروں گی، یا کی نیکی اور اس نے اکنالج نہیں کی تو میں نیکی چھوڑ دوں گی۔ نہیں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، کوئی چھوٹی سی نیکی، کوئی تھوڑی سی بھلائی جو اللہ کی خاطر تم کرو گے، یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اکنالج کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا قدردان ہے، اسے علم ہے جو بھی تم نے کیا۔ تو یہ آیت ہمیں انوائٹ کرتی ہے کہ جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، ایون سلام کریں تو اللہ کے لیے، ایون کسی کو مسکرا کے دیکھیں تو اللہ کے لیے احسان کی روش اختیار کریں اور تقوی کریں۔ یہی دراصل خیر ہے سب سے بڑی، کہ انسان دوسروں کے رویے دیکھ کر ان کے ساتھ اچھا نہ کرے بلکہ سراسر اچھا ہی اچھا کرے۔ اور تقوی کیا ہے کہ انسان دراصل دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچے اور پھر وہ معاملہ کرے جو معاملہ اسے اپنے لیے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ فرمایا اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے نشوز کا خوف ہو، اب نشوز کیا ہے کہ شوہر بے رخی کرے یا اس کے ساتھ ایک بستر میں چھوڑ دے سونا، یا اس کے اخراجات اس کو اتنے نہیں دیتا جو اس کی حیثیت ہے یا جو اس کی ضرورت ہے بیوی کی، اور جو مرد کی حیثیت ہے اس کے مطابق، یا اس سے بات چیت بند کر دے، تو فرمایا کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح اچھی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا والصلح خیر، یہ بڑا زبردست اصول ہے، تو ہمیشہ اس کو میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگرچہ میں نے جملہ تو وہ بتا دیا لیکن اس کو بھی یاد رکھیں، جب بھی کبھی دل چاہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں تو ایک آواز دل سے آنی چاہیے، والصلح خیر، صلح بہتر ہے، صلح اچھی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، صلح کے لیے رکاوٹ ہمارے اپنے اندر سے آتی ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانی نفوس میں شح رکھ دیا گیا ہے کہ لینے کا حریص اور دینے میں بخیل، تو اس پہ جو قابو پالے وہ صلح کر لیتا ہے۔ فرمایا اگر تم احسان کرو گے، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو گے، علاج کیا ہے احسان، یعنی اگر ایک عورت کے ساتھ شوہر اچھا نہیں کر رہا تو وہ اس کی برائی کے جواب میں اس کے ساتھ برائی نہ کرے بلکہ احسان کرے، اچھا ہی اچھا کرتی چلی جائے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرے، اللہ کی خاطر کرے جو بھی کرے، اللہ سے اجر چاہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی جگہ رکھ کے خود کو سوچے کہ اس کو کون سا معاملہ محبوب ہوتا، اگر وہ اس شوہر کی جگہ ہوتی تو وہ معاملہ اختیار کر لے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے، وہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ تو ہمیں بندوں سے جزا لینے کی بجائے اللہ سے ملنے والی جزا پہ نگاہ رکھنی چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سودا چکانا چاہیے۔ فرمایا تم ہزار چاہنے کے باوجود عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، بس تم بالکل مائل نہ ہو جاؤ ایک کی طرف کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہے مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی، 4 شادیاں وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شرط ہے وہ بڑی کڑی ہے، اور وہ کیا ہے کہ عدل سے کام لے، یعنی اگر بازار سے کلو آلو آئے ہیں، بیویاں 4 ہیں، تو پھر 4 جگہ وہ کلو کلو تقسیم ہوں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ سارا ٹائم انسان ایک ترازو لے کے بیٹھا رہے۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف مائل ہو جائے اور دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، اور حدیث میں رسول اللہ نے اس بات کی صراحت کرتے ہوئے بتایا کہ جو شخص ایسا کرے گا کہ اس کی ایک سے زائد بیویاں اور ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب صلح نہیں ہو رہی دونوں کے درمیان، تو پھر فرمایا پھر کیا ہے، پھر جدائی کی صورت ہے۔ فرمایا اگر دونوں جدا ہو جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے کشادگی دے کر دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی کشادگی والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شادی کے مقاصد لازمی پورے ہونے چاہیے، ایک مومن اور مومنہ کو پتہ بھی ہونے چاہیے اور وہ پورے ہونے چاہیے، حدود پامال نہیں ہونے چاہیے دین کی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اور خلا کا راستہ کھلا رکھا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر نہیں صلح ہو پا رہی، کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں پہ اپنی طرف سے مہربانی فرما دے گا۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی تھی اور تمہیں بھی وصیت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ بے نیاز اور ساری تعریفوں کا مستحق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پہ پوری طرح قادر ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ناگزیر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ناگزیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا جو شخص دنیا میں اچھا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے اچھے بدلے ہیں۔ بڑے خوبصورت بات بتائی گئی کہ صرف دنیا اورینٹڈ نہ ہو جاؤ، دنیا ہی نہ کرتے رہو، بلکہ حصول آخرت اپنی اولین ترجیح رکھو۔ تم کوئی کام کرتے ہو صرف دنیا ہی کیوں چاہتے ہو؟ آخرت کو پیش نظر رکھو تو اللہ دنیا کا بھی فائدہ دے دے گا، آخرت کا بھی فائدہ دے دے گا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے نیت کا درست ہونا لازم ہے، اور جو بھی ہم نیکی کریں اسے صرف دنیا کے لیے نہ کریں۔ کوئی بھی نیکی ہو اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہیں، آخرت میں چاہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص بدلہ چاہتا ہے اچھا، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا اچھا بدلہ ہے۔ اور ایسے وقت میں مجھے وہ دعا سمجھ میں آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے۔ اور فرمایا وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بڑا زبردست حکم آ رہا ہے، یہ لوگ جو ایمان لائے ہو، الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، تم قائم ہو جاؤ انصاف پر، انصاف پرور بنو، عدل پہ فرم ہو جاؤ، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، سیدھی صاف بات، سیدھا صاف فیصلہ، سچا فیصلہ کرو اور سیدھی بات کرو۔ فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، یعنی سچی گواہی دینے والے بنو۔ تم جو بھی کام کرو اس میں اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھو۔ فرمایا اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے اس کی ضرب اپنی ذات پہ، والدین پہ اور رشتہ داروں پہ ہی کیوں نہ پڑتی ہو، اور چاہے وہ آدمی مالدار ہو یا فقیر ہو، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی اپنی ذاتی غرض، اپنی عصبیت اور آپس کی جو عداوت ہے، اس چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا کسی کی بیجا سائڈ لیتے وقت انصاف کا دامن نہ چھوڑو، اور اپنی زبانوں کو بھی درست گواہی کے لیے استعمال کرو، نہ گواہی چھپاؤ اور نہ ہی غلط گواہی دو۔ تو ایسا ہوتا کب ہے؟ جب انسان کی خواہش نفس اس پہ غلبہ پا لیتی ہے۔ لہٰذا فرمایا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تمہاری خواہش نفس تم پہ غلبہ نہ پالے کہ تم عدل کو چھوڑ بیٹھو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو فرمایا کہ اگر تم کچھ بیانی کرتے ہو یا گواہی دینے سے پہلے دہی کرتے ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ تو عدل کا حکم دیا جا رہا ہے، اور عدل کیا ہے؟ صاحب حق کو اس کا حق دینا اور دلوانا، اور پھر یہ عدل اللہ کے ساتھ بھی ہو۔ اور اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمارے دل میں، ہماری سوچ میں، ہمارے عمل میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہو، ہر شرک سے بالا ہو۔ اور پھر بندوں کے ساتھ عدل کیا ہے کہ جو ماں کا حق ہے ماں کو دو، جو شوہر کا حق ہے شوہر کو دو، جو اولاد کا حق ہے اولاد کو دو، جو استاد کا حق ہے استاد کو دو۔ اور ماحول سے عدل کیا ہے کہ انسان ریسورسز کو بلا وجہ ضائع نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مال دے دیا ہے تو اس کو اس طرح نہ اڑاؤ، جو ریسورسز دے دیے ہیں ان کو ضائع
نہ کرو تو عدل سب کے ساتھ ہے۔ فرمایا ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی اپنے ایمان میں یقین قوت ثبات پیدا کرو، یعنی شعوری طور پر ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ جو الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو ایمان کی بات کہی گئی، شعوری ایمان لانے کی دعوت ہے اور اصل یقین کی دعوت ہے کہ اس پہ پھر یقین بھی رکھو، اللہ کی باتوں پہ یقین رکھو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ سے ملنے والے جو اجر ہیں ان پہ یقین رکھو۔ یاد رکھیں ایمان کی کمزوری سب سے بڑی بیماری ہے، تو ایمان کی تجدید لازم ہے، اور ایمان کی تجدید پھر اللہ کی بات سے اور قرآن عظیم سے ہی ہوتی ہے۔ اور کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم ایمان کو بڑھانے والے جو کام ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں، قرآن سے پتہ چلتے ہیں، ان کو ہم کیے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شعوری ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کر دے گا وہ گمراہی میں بہت دور نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو گمراہی سے محفوظ و معمون رکھے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لے آئے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں راہ راست پہ نہ لائے گا۔ یعنی جس کا اختتام کفر پہ ہوا تو اس کے ساتھ معاملہ بھی کافروں والا ہی کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کسی نیکی کی توفیق ہوتی ہے تو اسے اینڈ تک پہنچانا لازم ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے ایمان والے گھروں میں پیدا کر دیا اور ایمان والے ہیں تو آخر دم تک دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، کیونکہ آپ نے فرمایا ان الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کی اینڈنگ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اینڈنگ دے۔ فرمایا آپ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون ہے منافق؟ جو کہ دین کو کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور فرمایا آپ جو لوگ مومنوں کی بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو عزت ایمان کے ساتھ ہے، عزت اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو بندوں کی نگاہ میں اپنا مقام بنانے کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں اپنا مقام بنائیں۔ فرمایا اللہ قرآن کریم میں تمہارے لیے اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی ایسی مجلس ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کفار اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگے، کیونکہ بعض اوقات ناگزیر ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن، تو یہ نہیں کہا کہ انٹریکشن چھوڑ دو، لیکن جس وقت وہ ایسی بات کر رہے ہوں تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ایسا کرنے سے تم بری الذمہ ہو جاؤ گے اور ایک طرح سے انہیں احساس بھی ہوگا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایسی جگہوں، ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرنے سے انسان کے اندر سے غیرت ایمانی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، برائی کی جو کراہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی انسان خود وہ برائی آخر کار کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں، ایسی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کفار اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگے، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری گھات میں لگے رہتے ہیں، بس اگر تمہیں ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی ڈبل فیسڈ ہیں، ظاہری طور پہ اسلام ہے، دل میں اسلام نہیں، تو فائدے کے بنتے ہیں، جدھر فائدہ ملا ادھر ہو گئے۔ فرمایا اگر کافروں کو کوئی جیت ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پہ غالب نہ تھے اور مسلمانوں سے تم کو بچایا نہ تھا؟ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پہ ہرگز راہ نہ دے گا۔ فرمایا بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہل بن کے کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی منافق اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں کہ بظاہر اسلام کا اظہار ہے، دل میں اسلام نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔
اور وہ خادعهم انہیں مہلت دے دیتا ہے، فوری پکڑ نہیں ہوتی، اور تاکہ وہ دھوکے میں پڑے رہیں کہ ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ ان کی ایک صفت کیا بتائی گئی کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، سستی سے کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کسی نے ان کو مجبور کر دیا ہے، دل نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی، اندر چونکہ ایمان نہیں تو وہ محبت نہیں ہوتی کہ اللہ سے ملاقات جو ہے وہ انہیں محبوب ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ بات بری ہے کہ آدمی نماز میں سست کھڑا ہو، بلکہ اسے خوش و خرم اور شاداب چہرے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے کہ آدمی بیٹھا رہے اور جب آفتاب زرد ہو جائے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جائے تو وہ اٹھے اور دو چار ٹھونگے مار لے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرے۔ تو اصل نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اس کو تازہ کرنا، اس کو ریفریش کرنا۔ اگر ہم کھڑے اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں اور نماز کا حق ادا نہیں کرتے تو وہ نماز پھر کوئی نماز نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگوں سے ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھاوے کو نماز روزہ کرتے ہیں، دل میں یقین نہیں اس کا، اور اللہ کو برائے نام ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، دونوں طرف سے متردد ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ایک طرف ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال دو ریوڑوں کے درمیان ایک حیران بکری کی سی ہے، جو کبھی ایک طرف جاتی ہے اور کبھی دوسری طرف، وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کس کے پیچھے وہ ہو لے۔ یعنی منافق فائدے کے بندے ہیں، جدھر سے فائدہ انہیں ملتا ہے وہ ویسا ہی بھیس اختیار کر لیتے ہیں، اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو، ان کے پاس جائے تو ان کی بات کرے، ان کے پاس جائے تو ان کی بات کرے، یعنی دینداروں میں بیٹھے تو دینداروں جیسا حلیہ بنا لیا اور ویسی وضاحت اور ویسی باتیں شروع کر دی، اور بے دینوں کے درمیان ویسے ہی بے دین ہو گئے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، دلی دوستی ان سے نہ کرو۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کو صریح حجت دینا چاہتے ہو؟ بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ منافق دنیا میں بھی لوئسٹ پہ زندہ رہے، صرف دنیا کے گھٹیا فائدے انہوں نے محبوب اور مقصود رکھے، لہٰذا وہاں بھی وہ سب سے نیچے ہوں گے جہنم میں، اور آپ ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یاد رکھیں مومن مقاصد کے ساتھ زندہ رہتا ہے، آخرت کو منزل بنا کے جیتا ہے، اور منافق اس کا مقصود دنیا ہوتی ہے۔ فرمایا منافقت سے نکلنے کا نسخہ دیا جا رہا ہے، جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی اگر پہلے کوئی غلطی کرتے رہے تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، منافقانہ طرز عمل چھوڑ دیا اور اپنی اصلاح کر لی، اور سب سے امپورٹنٹ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور وہ کیسے تھام سکتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، یعنی مل کر قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ آپ سے جب حبل اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا هو القرآن، وہ قرآن ہے۔ تو آئیے عہد کریں، اللہ کی رسی کو مل کے تھامیں، جوائن کیجئے کورس کو بھی اور شامل ہو جائیے ایسی مجلسوں میں جو اللہ کے لیے، قرآن کے لیے قائم شدہ ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم پانے والوں میں شامل فرمائے، اور اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، اس کی تجدید، اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ شکر یہی ہے کہ جو کچھ ملا ہے الحمدللہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں
ایمان میں اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔